بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے رات کا انتظار کرنا مشکل تھا کیونکہ آج رات میری بڑی بہن ریما کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آ رہی تھی۔ وہ میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے ہمیشہ میں اس کے آنے پر خوش ہوتی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی میں کے آتی میری تو جیسے عید ہو جاتی۔ ہم مل کر بہت مزہ کرتے۔ وہ جب بھی آتی اس کا یہاں سے جانے کا دل نہ کرتا اور ہمیں زبردستی اسے اس کے گھر بھیجنا پڑتا کہ کہیں سسرال والے برا ہی نہ مان جائیں۔ آج بھی میں نے جلدی جلدی سب کام نمٹائے اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور ایک صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالآخر رات کے 9 بج گئے اور وہ گھر آ گئی۔ میں اس سے خوش دلی سے ملی مگر میں اس کی حالت پر حیران تھی۔ اس کا رنگ بہت مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑ گئے تھے، اس کے بالوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی اور وہ روکھے اور بے جان سے نظر آ رہے تھے۔ سب نے اس کے حلیے کو نوٹ کیا اور اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے کچھ بہانہ بنا کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ میری امی نے کہا کہ وہ کچھ دن یہاں رکے گی تاکہ دوبارہ اس کو کھلا پلا کر صحت مند کیا جا سکے، لیکن یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ ریما باجی نے یہاں رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میں 12 بجے تک اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر چلے جاؤں گی۔ میں باجی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی اور اب ان کی بات سن کر میں پریشان بھی ہو گئی۔ باجی تو جب بھی آتی تھی یہاں 1 ہفتہ رکتی تھی، اس کے علاوہ ان کا اپنے سسرال جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا گھر میں میرے دیور کی شادی ہے نا، مجھے تیاریاں کرنی ہیں، اس سے مجھے جلدی جلدی جانا ہے، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ ان 3 گھنٹوں میں میں نے نوٹ کیا کہ باجی کچھ خاموش تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم ہی جانا۔ 3 گھنٹے مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ رات کو 12 بجے ان کے شوہر انہیں لینے آئے تو وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں اداس ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ان کے دیور کی شادی ہوگی میں ریما باجی کو 1 ماہ یہاں رکنے کا کہوں گی اور ان کی کسی معذرت کو نہیں سنوں گی۔ ان کے دیور کی شادی کی تیاریوں میں 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ باجی کے بغیر میں اداس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو فون کر کے گھر آنے کو کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ باجی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ اب تو وہ فون پر بھی بہت کم بات کرتی تھی۔ خیر، یہ رات میں نے مشکل سے گزاری۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج انہیں خود ان کے گھر جا کر زبردستی یہاں لاؤں گی۔ میری امی نے میرے فیصلے کو سراہا۔ شام کو میں ان کے گھر چلی گئی۔ باجی نے ایک بار پھر میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کافی اصرار کیا تو مشکل سے انہوں نے جانے کی حامی بھر لی۔ میرے سامنے انہوں نے ایک بڑا سیاہ رنگ کا شاپر اپنے بیگ میں رکھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ خوشی خوشی میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ابھی بھی وہ اتنا بول نہیں رہی تھی جتنا پہلے بولا کرتی تھی۔ میں نے سوچا ان کو شادی کی تھکاوٹ ہوگی، اس لیے میں نے اس رات ان کو جلدی سونے کا کہا۔ میں ان سے پہلے سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو باجی نے اپنے پیٹ پر دوپٹہ رسی کی طرح باندھ رکھا تھا اور 3-4 انچ کا پتھر صاف نظر آ رہا تھا جس پر دوپٹہ باندھا گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ ریما باجی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں ورنہ وہ یہاں سے چلی جائیں گی، نہیں آئیں گی۔ ان کی دھمکی پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ میری بڑی بہن تھیں، اس لیے میں ان سے زیادہ سوالات یا ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ میں نے ان سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن رہ کر باجی اپنے گھر چلی گئی، لیکن وہ روز ہی ایسا کر رہی تھیں۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ باجی کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ دن تک اس بات کو میں بھول چکی تھی۔ اگلے ماہ باجی خود ہی یہاں رہنے آ گئیں۔ ان کے آنے پر میں بہت خوش ہوئی۔ میں اور وہ ساتھ سویا کرتی تھی۔ اس بار میں نے نوٹ کیا کہ باجی سیاہ شاپر سے کچھ ادویات کھا رہی ہیں۔ صبح، شام اور رات 3 وقت وہ گنتی کی 5 گولیاں ایک ساتھ کھاتی۔ میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ بیمار ہیں کیونکہ ان کی صحت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ میں نے ان سے پوچھا باجی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ان سے پھر ادویات کھانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ارے پاگل، یہ طاقت کے سپلیمنٹس ہیں، امی کو میں ہر بار کمزور لگتی ہوں نا، اس لیے میں یہ کھا رہی ہوں تاکہ صحت اچھی ہو جائے۔ ان کی بات پر میں نے شکر کا سانس لیا اور ان کی زندگی بھر صحت یاب رہنے کی دعا کی۔ رات کو جب میں سو گئی تو انہوں نے دوبارہ وہ پتھر اپنے پیٹ پر باندھ دیا۔ اگلے دن مجھے دوبارہ سے وہی حیرانی ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا باجی مجھے بتا دیں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے کہنے پر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا اگر تم نے کچھ زیادہ پوچھا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔
مجھے ان کی بات سن کر بہت برا لگا۔ میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب ان سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ کچھ دن گھر میں رہ کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ میں ابھی تک اسی بات کو سوچتی رہی تھی کہ میرے اندر تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور میں اس پتھر کے پیچھے کا راز جاننا چاہ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ریما باجی کی جانب سے خبر ملی کہ ان کے سسرال والے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے وہ گھر پر اکیلی ہیں۔ میری امی نے مجھے ان کے ساتھ رہنے کو کہا۔ میں خوشی خوشی باجی کے گھر آ گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ اب پتھر والے راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ میں بہت پرجوش تھی ان سے ملنے کے لیے اور راز جاننے کے لیے بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب باجی کی صحت پہلے جیسی ہو چکی ہوگی۔ آج 1 ماہ کے بعد میں ان سے ملی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ان کا رنگ پہلے سے زیادہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھوں کی گرد ہلکے بڑھ گئے تھے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھیں۔ میں نے اداسی سے ان سے کہا، باجی آپ سپلیمنٹس لے رہی ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب ایسا کریں، ڈاکٹر سے کہہ کر اپنی دوا چینج کروا لیں، آپ پر نا کوئی اثر نہیں ہوا ان گولیوں کا۔ یہ سن کر ریما باجی کا رنگ فق ہوا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ارے نہیں، کچھ دن پہلے نا مجھے بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں کمزور لگ رہی ہوں۔ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں اس لیے میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ یہ دوائیاں بہت کام کی ہیں۔ میں نے باجی کی بات پر گہری سانس خارج کی۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی۔ ایک بخار سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن باجی کو میں یہ کہہ نہیں سکی۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دن بہت اچھا گزرا۔ اس بار بھی وہ پیٹ پر دوپٹہ باندھ کر سوئیں، جس کے درمیان پتھر تھا۔ اس بار بھی میری ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خیر، رات اچھی گزری تھی۔ اگلے دن میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ باجی نے انکار کر دیا تھا، مگر میں زبردستی لے آئی۔ پتہ نہیں وہ انکار کیوں کرتی تھی۔ گھر میں سب باجی کے ساتھ مزے کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے ہی گھر میں رونق لگتی۔ آدھی رات کو باجی نے دوبارہ 5 گولیاں دوا کے ساتھ لیں۔ مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں باجی کو نقصان نہ پہنچ جائے، مگر میں چھوٹی تھی نا، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ رات کو میرے سونے کے بعد پیٹ پر پتھر باندھ لیتی۔ اس بات کا پتہ مجھے صبح چلتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ کر کے رہوں گی اس کا راز کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو باجی مجھے بتا ہی دیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد باجی سسرال چلی گئیں۔ کچھ دن تک ان کے سسرال والے آ رہے تھے، تب تک میں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹ چکی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پتھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا، اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے پیچھے کا راز جاننا چاہتی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس پتھر میں؟ میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ باجی میرے سونے کے بعد پتھر باندھتی تھیں۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر سونے کا ڈرامہ کیا۔ باجی نے کمرے میں چھوٹا سا بلب جلا لیا۔ باجی کو لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں، مگر ایسا نہ تھا۔ انہوں نے مجھے ہلایا، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ میں سو گئی ہوں۔ انہوں نے ابھی تک پتھر نہیں باندھا تھا۔ کچھ دیر گزری اور وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا۔ میں چھپ کر ان کے پیچھے گئی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ وہ عبایا پہن کر نقاب کر رہی تھیں۔ کیا وہ کہیں جا رہی تھی؟ مگر کہاں؟ میں ڈر کر سوچنے لگی۔ میں نے پہلے سوچا کہ ان سے جا کر پوچھ لوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے پتھر کا راز معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں رک گئی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں، میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں احتیاط سے ان سے کافی پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر رکی اور ایک جھونپڑی نما گھر میں داخل ہو گئی۔ میں حیرت سے جھونپڑی کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر ہر جانب موم بتیاں اور دیے روشن تھے۔ ایک جگہ آستانہ لکھا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ باجی یہاں کیا کرنے آئی تھیں؟ میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ اس وقت باجی کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت بھی تھی، جو ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے میری باجی سے کہا، یہ نیا پتھر لو اور اسے روز پیٹ پر باندھ کر سو جاؤ۔ 10 دن بعد تمہیں نیا پتھر لینے آنا ہوگا۔ جلد ہی تمہیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اور وہ دوائیاں لینا مت چھوڑنا، ورنہ بچہ نہیں ہو سکے گا۔ اسے باقاعدگی سے لیتی رہنا، اور یہ بات تمہاری ساس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، ورنہ اثر نہیں ہوگا اس پتھر کا، اور تمہارے کبھی بچہ نہیں ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ باجی آتی، میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ کیا یہ باجی سب بچے کے لیے کر رہی تھی؟ ان کو کب سے ایسی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا مجھے ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ مجھ سے بڑی تھیں، اس سے مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان سے پوچھ سکوں۔ اگر میں پوچھ لیتی تو شاید وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جاتی کہ میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد میں بہت ٹینشن میں رہی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ باجی جب بھی میں کے آتی، گولیاں لے کر آتی اور پیٹ پر پتھر باندھ لیتی۔ وہ روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔
ایک دن میں بہانے سے ان کے سسرال رہنے گئی۔ ان کے ساس سسر اور شوہر کو کسی اور شہر جانا تھا۔ اس بار میں ان کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں تھی بلکہ اداس تھی۔ آدھی رات کو مجھے باجی کے رونے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر گئی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اچانک انہوں نے رونا بند کر دیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، لگتا ہے کام ہو گیا اور کوئی خوشخبری ملنے لگی ہے۔ پیٹ میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ پھر رونے لگیں۔ میں نے جلدی جلدی باجی کا پرس اٹھایا اور انہیں قریبی ہاسپٹل لے گئی۔ میں حیران تھی کہ کیا واقعی یہ اس پتھر کا کمال تھا۔ میں نے گھر کسی کو فون نہیں کیا تھا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ سارے راستے وہ روتی رہی تھی مگر ساتھ ساتھ خوش بھی تھی اور اس نقاب پوش عورت کو دعائیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت پر یقین نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان کے معائنے کے بعد بتایا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ کسی دوا کی ہیوی ڈوز لے رہی تھی۔ ابھی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ باجی مایوس ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد آیا اور میں ان کا پرس کھنگالنے لگی۔ اس شاہ شاپر کو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو دیا جس میں دوائیاں تھیں۔ باجی نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ مجھے ان کے گھورنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اپنی طرف سے میں نے عقل مندی کا کام کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سب ادویات چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ تو بچہ روکنے والی دوائیاں ہیں، آپ یہ کیوں لے رہی ہیں؟ اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم دونوں بہت حیران ہوئے۔ ریما باجی نے ڈاکٹر سے کہا، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ادویات تو میری ساس مجھے کھلا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بچہ نہیں ہو سکتا اور جب میں یہ کھاؤں گی تو جلد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کی بات کی نفی کی اور کہا، آپ یہ سب دوائیاں لینا چھوڑ دیں ورنہ واقعی آگے مشکلات ہو سکتی ہیں، اسی لیے تو آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ وہ رات ہماری پریشانی میں گزری۔ باجی نے سب مجھ سے شیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی لیے میں تمہارے ساتھ گھر نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری ساس نے منع کیا تھا، لیکن مجھے واقعی یقین ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری ساس نے بڑے ہاسپٹل سے یہ دوائیاں خاص میرے لیے لی ہیں اور ان کی سہیلیوں کی بہوؤں کو بھی اس سے جلدی بچا ہوا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی ساس کے بجائے ڈاکٹر پر یقین تھا۔ میرا کہنا تھا کہ آپ کی ساس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا ان کی ڈاکٹر نے غلطی سے یہ دوا دے دی ہے، لیکن ریما باجی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھیں۔ بالآخر لمبی بحث کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جب ساس آئے گی تو ان سے ہی بات کریں گے تاکہ سب کلیئر ہو جائے، اور تب تک باجی یہ ادویات کھانا چھوڑ دیں گی کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھیں۔ باجی نے اور میں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اب ہمیں ان کی ساس کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ دنوں میں وہ آ گئی تھیں۔ وہ وہیں پر تھیں۔ میری بہن نے وہ ادویات کھانا چھوڑ دی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں چھوڑنے کے بعد ان کی صحت واقعی اچھی ہو رہی تھی۔ اب ان کو بھی میری بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی ساس کو کسی نے غلطی سے ایسی ادویات دے دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ساس میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے باجی سے کہا کہ آج رات سب پتہ چل جائے گا۔ جب ان کی ساس آئیں تو وہ سب مہمانوں میں مصروف تھیں۔ گھر پر مہمان ان سے ملنے آئے تھے، اس لیے ہم بات نہ کر سکے، لیکن آدھی رات کو جب باجی نے ان سے پوچھنا چاہا تو ان کے پوچھنے سے پہلے وہ بولیں، مجھے کسی کے گھر جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدھی رات کو چلی گئی۔ باجی نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوں گی۔ خیر، ہم نے ان سے اگلے دن بات کرنے کا سوچا، لیکن اگلے دن انہوں نے اکیلے میں باجی کو سختی سے وہ دوا لینے کی ہدایت کی اور پتھر باندھنے کا کہا، پھر دوبارہ چلی گئیں۔ ریما باجی ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں۔ ایک دو دن مزید ایسا ہوا تو ہم پریشان ہو گئے۔ وہ روز رات کو جاتیں اور فجر کے بعد واپس آتیں۔ ہم دونوں اب کشمکش کا شکار تھے۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ساس رات کو گھر سے غائب ہوتی تھیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا پیچھا کیا جائے، آخر وہ روز اپنی بہن کے گھر کیوں جاتی تھیں۔ ہم دونوں چوری چوری ان کے پیچھے گئے۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ وہ اسی آستانے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں چھپ گئے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگے۔ ان کی ساس نے کہا تھا کہ ریما کو تب تک بے وقوف بنانا ہے جب تک اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے۔ مجھے آصف کی شادی اپنے گھرانے میں کرنی ہے، جبکہ آصف نے ریما سے اپنی پسند سے شادی کی ہے اور میں یہ شادی توڑنا چاہتی ہوں۔ ریما باجی سن کر حیران رہ گئیں۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ باجی نے بتایا کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر آصف کی وجہ سے مجھے قبول کیا تھا۔ اب سمجھ آیا ان ادویات کا اور اس پتھر کا کوئی چکر نہیں تھا، بلکہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھیں، اور وہ ادویات بچہ نہ ہونے والی ہی تھیں۔ میری بہن پریشان ہو کر رونے لگی۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی ساس کا یہ منصوبہ خراب کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ روز ان کو کہیں کہ آپ ادویات لے رہی ہیں، جبکہ آپ پھینک دیجیے گا اور آپ وہ پتھر بھی پھینک دیجیے گا۔ ایسے ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ ساس سے جھوٹ بولتی کہ میں دوائیاں کھا رہی ہوں۔
اس کی ساس مطمئن ہوتی تھی، پر میری بہن میرے سامنے رویا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب دوائیوں کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی اور ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا بھی رونے کا دل کرتا، لیکن میں انہیں حوصلہ دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بارے میں صرف ہم دونوں بہنوں کو علم تھا، ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں روز اپنی بہن کو تسلی دیتی اور کہتی کہ آپ آصف بھائی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ ان کی ماں آصف کو بہکا نہ سکیں۔ میری بہن نے ایسا ہی کیا۔ 2 ماہ کے بعد میری بہن کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ثابت ہوا۔ آصف بھائی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گھر میں ایک فنکشن رکھا۔ ان کے دل میں ریما باجی کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ ریما باجی کے ماں بننے پر ان کی ساس حیران رہ گئیں، وہ غصے میں گھوم رہی تھیں۔ میں اور ریما باجی ان کے چہرے سے آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کتنی حیران اور پریشان ہیں۔ میں اور میری بہن، ان کے شوہر اور میرے گھر والے بہت خوش تھے، لیکن ان کی ساس غصے میں تھی۔ ایک رات پھر وہ آستانے گئیں اور ہم ان کے پیچھے۔ میں نے باجی سے کہا، باجی آپ ویڈیو ریکارڈر آن کر لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کھڑکی سے ویڈیو بنانے لگیں۔ ہمیں ان کی آوازیں آنے لگی کہ وہ اس عورت پر غصہ ہو رہی تھیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہارے اس پتھر اور دوائیاں دینے کے باوجود میری بہو ماں بننے والی ہے۔ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے مگر تم نے اچھا نہیں کیا۔ باجی کی ساس اس سے لڑ رہی تھی۔ وہ عورت فوری گھبرا گئی اور کہا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ تمہاری بہو نے میری بات پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ بجائے مجھے کچھ کہنے کے تم اپنی بہو سے جا کر پوچھو۔ باجی کی ساس کو مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری بہو نے ہر روز تمہاری بات پر عمل کیا ہے۔ میں خود اس پر نظر رکھتی تھی۔ تم بہانہ بنا رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہر ماہ جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کرو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے جواب دیا، تم نے غلط کیا ہے اپنی بہو کے ساتھ۔ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اگر تم یہاں سے نہ گئیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، اور جب سب ثبوت ان کو دکھاؤں گی تو پکڑی میں نہیں تم پکڑی جاؤ گی۔ یہ سن کر ساس گھبرا گئی اور سوچا کہ اگر پولیس نے سچ میں انہیں گرفتار کر لیا تو ان کا بیٹا ان سے نفرت کرے گا۔ وہ اس عورت پر ملامت کرتی ہوئی باہر آ گئیں۔ ہم دونوں کو کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ ریما باجی نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہا، یہ ثبوت میں اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی بری خصلت کی مالک ہیں۔ آپ نے مجھے میرے شوہر سے بدگمان کرنا چاہا تھا۔ اس ثبوت کے بعد وہ آپ سے بدگمان ہوں گے۔ ویڈیو دیکھ کر ساس کی تو سٹی گم ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا میں شرمندہ ہوں، اور یہ سب میں نے آسانے کی عورت کے بہکاوے میں آ کر کیا ہے۔ یہ معصوم لوگوں کو ایسی ہی بے وقوف بنا کر لوٹتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے میں بھی پاگل بن گئی تھی۔ ان دوائیوں اور پتھر سے کسی کی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ اس عورت کے کہنے پر میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نفرت میں اندھی ہو چکی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ہمیں ان کے چہرے پر بالکل بھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ ہمیں پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہی تھیں تاکہ ان کے بیٹے کو ان کی اصلیت پتہ نہ چل جائے۔ میری بہن نے بنا ساس کی بات سنے سب گھر والوں کو وہ ثبوت دکھایا۔ باجی کی ساس رو رہی تھی۔ سب گھر والوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ گیا تھا۔ میرے بہنوئی نے فیصلہ کیا کہ وہ ریما باجی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ماں آگے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ ویڈیو ریما باجی نے اپنے فون میں سیو رکھی تھی، کیونکہ وہ اس آستانے والی عورت کا راز بھی فاش کرنا چاہتی تھیں، تاکہ لوگ ایسی عورتوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر تباہ نہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔